نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ہم سب کو آج اپنے اس پاکیزہ گھر کے اندر مل بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات کی تاریکی نظر آتی ہے اور رات کی تاریکی میں ہمیں ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں وہ چمکتا دمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے اور ہمیں یہ سورج چاند ستارے ہوا پانی شمس و قمر نباتات حمدات جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کا فضل ہے۔ اے میرے مولا اس ساری چیزوں سے بڑھ کر بڑا فضل بھی کوئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ میرا محبوب ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ سارے فضل عطا کیے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لاڈلا محبوب فضل کے طور پر میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ سب سے بڑا فضل اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جب میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبشر بنا کر نذیر بنا کر ہم نے تمہیں داعی الحق بنا کر بھیجا۔ اور پھر جب یہ بھیجنے کی بات کر کے اللہ نے ہم مومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور فرمایا کہ مومنہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا فضل کبیر محبوب کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا کہ محبوب کا دنیا میں تشریف لانا یہ سب سے بڑا فضل کبیر ہے جو رب نے تمہیں عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ محبوب کی ذات ہے۔ کون ہے؟ محبوب کی ذات۔
اور اللہ نے دوسرا فرمایا کہ وَبِرَحْمَتِهِ، جب تم پہ اللہ کی رحمت ہو. اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے یہ اللہ نے اپنے رحم سے ہمیں عطا فرمائی. اور ہم نے جب قرآن سے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ دونوں جہاں، یہ کائنات کا حسن جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اس ساری کائنات کے لیے جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. پتا چلا کہ اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. اللہ کی رحمت کون ہے؟ بولو اچھی بات بولو، کون ہے؟ حضور کی ذات. اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ وہ بھی حضور کی ذات ہوتا ہے. پہلے توفیق ادھر سے ملتی ہے پھر بندہ محفل میلاد کی وہ سجاتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے حضور کو اللہ رب العزت نے بے شمار خصائص اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. بے شمار اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے جسم پہ اور باقی چیزوں کو چھوڑیں، ایک بندہ اپنے جسم پہ نظر دوڑا لے تو بندہ دیکھے کہ یہ چلنے کے لیے پاؤں، ہاتھ، بولنے کے لیے زبان، یہ آنکھوں جیسی نعمت، یہ سننے کے لیے کان، کتنی نعمتیں ایک ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ہمیں عطا کر دی تھی. باقی ساری نعمتوں کو چھوڑے ہم ان کی نعمت، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. رب خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں شمار کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اور جب عطا کرنے والے رب کی ذات ہو جس کا عطا کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، شمار تو اس چیز کو کیا جاتا ہے نا جس کی کوئی حد ہو، جس کی کوئی انتہا ہو. جیسے مسجد جو مربع شکل میں ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، اس کو ناپا تولا جا سکتا ہے. لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آ، جس کی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور رب نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے گن سکتے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی نعمتیں اور ایسے خصائص عطا کیے ہیں، فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب انتہا نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنا کچھ عطا کیا ہو؟ فرمایا کہ ان ساری عطا میں سب سے بڑی ایک عطا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ آپ کی تشریف آوری کے جو چرچے ہیں حضور کی ولادت سے پہلے دنیا میں ہو رہے ہیں. جتنی بھی سابقہ امتیں آئی ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری، ہر ایک میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا تذکرہ موجود ہے. ہر نبی جب اپنی امت کو کلمہ پڑھاتا تو ساتھ یہ وعدہ لیتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی نبوت اور رسالت ہوئی. اور اگر میرے ہوتے ہوئے وہ نبی دنیا میں تشریف لے آیا تو تم سب نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے. میری نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے میری جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو جائے گی. اس آخری نبی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے ضرور بے ضرور اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو پوری کائنات کے اندر حضور کی آمد کا چرچا پہلے موجود ہے، پہلے سے چرچا ہو رہا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عندہ، کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں مکتوب بخاتم النبیین، میں اس وقت رب کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تیار ہو رہے تھے نا، ان کا مجسمہ تیار ہو رہا تھا. فرمایا اس سے پہلے اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا. اب کب رب نے لکھا، کب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ابھی ان کا جو مجسمہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے. وہ مجسمہ تیار ہوتے ہوئے کتنا عرصہ لگا ہوا کہ لمبی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی، پھر اس کے بعد ان کا دنیا میں تشریف لانا. یہ بات فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا. میں اس وقت بھی رب کے ہاں موجود تھا. اور فرمایا
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ درمیان میں تقریباً 500-550 سال کا وقفہ تھا. کتنا؟ 550 سال تقریباً وقفہ آیا بھی درمیان میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے سے حضور علیہ السلام کی ولادت تک یہ 550 سالہ زندگی تھی، عرصہ گزر گیا. اب اس دوران جو تھا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت والا نہیں. تو لوگ جو تھے وہ بڑے سرکش ہو گئے. لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب، لوگوں کے اپنے اپنے روایات، اور اس طرح جہالت میں لوگ مبتلا ہو گئے کہ جس کے ہاں بچی ہوتی وہ اپنے لیے نحوست سمجھتا اور اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا، اور اپنی بچیوں کو لوگ زندہ جو تھا گڑا کھود کے جو تھا دفن کر دیتے تھے. اس طرح جہالت میں پڑے ہوئے تھے. اپنے والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین، ان کو ساتھ لے کر منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے. اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کے اندر قحط پڑ گیا. ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوا، ان لوگوں پہ قحط پڑ گیا. اور جس سال سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب نور میرے رحم میں آیا نا، حضور میرے پیٹ میں تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ تشریف لانے کی دیر تھی کہ عرب کے اندر خوشحالی آنا شروع ہو گئی. سبزہ ہو گیا، ہر طرف حالات جو تھے وہ بہتر نظر آنے لگے. ہر طرف جو قحط سالی کا سما تھا، اللہ رب العزت نے اس قحط کو اٹھا لیا تو ہر طرف ہریالی نظر آئی. لوگوں کے چہرے پہ خوشی کا اثار نظر آئے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا کی، نبی کریم علیہ السلام کا جو نور تھا میرے جب رحم میں آ گیا. ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، حضور جہاں کہیں کائنات کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر جو بھی حضور کا امتی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس درود و سلام پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. آخری بات نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک راستہ تھا. فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اس راستے سے گزرتا تو اس راستے کے اندر ایک بننے والی یہ بات ہے کہ ایک عام راستہ جو ہوتا ہے اس سے ہر ایک گزرتا ہے. وہاں سے ابو جہل بھی گزرا ہوگا، ابو لہب بھی گزرا ہوگا، عتبہ شیبہ بھی گزرے ہوں گے، اور بھی بڑے بڑے نامی گرامی جو کفار ہیں وہ بھی گزرے ہوں گے، اور اس پتھر کے پاس سے حضور کے صحابہ بھی گزرے ہوں گے. لیکن اس پتھر نے کبھی درود و سلام نہیں پڑھا. حضور فرماتے جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے پہچانتا اور مجھ پر درود و سلام پڑھتا. اب اس پتھر کو بھی پتا تھا کہ جب اس کے پتھر کے پاس سے ابو جہل گزرتا، اس پتھر کو پتا تھا کہ یہ ابو جہل گزر رہا ہے، یہ کافر ہے، اس پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا. اور جب اس پتھر کے پاس سے ابو بکر صدیق گزرتے تو پھر بھی درود و سلام نہ پڑھتا، اور پتھر پہچانتا تھا کہ یہ جو گزر رہا ہے یہ نبی نہیں ہے بلکہ حضور کا غلام جا رہا ہے، ابو بکر صدیق جا رہا ہے، صحابی رسول ہے. اور پتھر یہ پہچانتا تھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اس پتھر کے پاس سے گزرتا نا تو وہ پتھر مجھے پہچانتا، اور پتھر کو پتا تھا کہ یہ جو گزرنے والا ہے یہ محبوب کائنات ہے، یہ حضور کی ذات، یہ نبی جا رہا ہے اور نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. وہ پتھر جو ہے وہ حضور کی ذات کو پہچانتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے خاص اہتمام کے ساتھ اس کا درود و سلام تک پہنچایا جاتا ہے. میں اس درود و سلام پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. میں پھر آخر میں آپ سبھی احباب کو، اہل محلہ کو، آپ کی مسجد کے امام صاحب میرے نہایت محترم حافظ مرتضیٰ صاحب، ان کی قیادت میں آپ نے جہاں ذکر رسول کی یہ خوبصورت غزل سجائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش تو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بنائے اور حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Oh
حلیمام غنی ہو گئی، جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ بلغ الولا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پروردگار عالم، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، ذکر اللہ ذکر رسول کرنا، اپنی پاک تعالی میں شرف قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم، جتنا بھی یہ لنگر کا اہتمام ہوا، اہل علاقہ نے محبت کا اظہار ہوا، اس سب کو اپنے پاک تعالی میں قبول منظور فرما۔ اس کا بے جملہ ثواب نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء رسول سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بندوں کو مسلمان، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص اس پورے علاقہ سے تعلق رکھنے والے اہل محلہ کے ساتھ تعلقات جتنے دنیا چھوڑ چکے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ حضور کی ولادت و سعادت کا صدقہ اہل محلہ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ انہوں نے جس محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سجا دے، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اہل محلہ نے آج کی اس خوبصورت بزم میں حصہ ڈالا، میرے مولا ان کاوش کو قبول و منظور فرما، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے حال پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما، سب کے مال، جان، کاروبار، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کے دلوں میں محبت رسول پیدا فرما، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت نصیب فرما، آپ علیہ السلام کی سیرت میں مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا